آیت نمبر 156۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ اور قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے سے محبت کرتا ہے۔ اس میں دیکھیں توکل کی بات ہوئی کہ ہر حال میں ایک ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے کہ جس میں آخری آیت میں آتا ہے نا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ مجھ کو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی، اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا اور وہ رب عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رب ہے، پورے عرش عظیم کا، پوری کائنات کا رب ہے۔ اگر ہم کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، تو ہماری تکلیف اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے، رب عرش عظیم کا رب ہے، تیرے لیے تو میرا مسئلہ کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے۔ اور ویسے بھی اس دعا کو ہم لوگوں کو صبح شام مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے کہ ہمارا خیال بھی نہیں آتا۔ اور توکل تو ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس پہ بھروسہ کرے تو غیب سے مدد آتی ہے۔ اور ایک شعر میں آتا ہے نا کہ توکل کا مطلب ہے تو خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ تو اگر ہم، یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، سارے اسباب کیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 میں فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نرمی کی بھی بات اس میں کی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر کتنے نرم تھے، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ آیت نمبر 160 ہے اس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں جو نرمی کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ یعنی جو انسان نرم دل ہوتا ہے، دوسروں پہ نرمی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی بھی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی بات بری لگ بھی گئی ہے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے، تھوڑا بہت صبر کر لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے بعد خود بخود انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جو ہوتا ہے نا ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ اپنی اصل پر لوٹ آتا ہے۔ تو اگر ہم اچھے دل کے مالک ہوں گے تو ہمارا دل بھی پھر اچھائی کی طرف لوٹ آئے گا۔ آیت نمبر 161 میں فرمایا ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والے خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم میں جو بدترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور
तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई थी, तो वो सब अल्लाह के हुक्म से था, और इसलिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ज़ाहिरी तौर पर जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले, जिनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जिहाद करो या काफिरों को हटाओ, तो वो कहने लगे अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते। वो इस दिन बनिस्बत ईमान के कुफर से बहुत करीब थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद भी बैठे रहे और अपने भाइयों की बाबत कहा कि अगर वो भी हमारी बातें मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको हरगिज मुर्दा ना समझे, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास रोजियां दिए जाते हैं। अल्लाह ताला अपना फजल जो उन्हें दे रखा है अल्लाह ताला ने अपना फजल जो उन्हें दे रखा है इससे बहुत खुश है और खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों की पावत जो अब तक उनसे नहीं मिले इनके पीछे हैं, इस पर कि उन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। तो ये रुकू नंबर 8 था, और इसका जो टॉपिक है वो क्या है कि गलत फहमियों का इजाला। और गलत फहमियों का क्या थी गलत फहमियाँ? और कुफार को और मुनाफिकीन को कि अगर ये हमारे साथ होते तो मारे ना जाते और ना कत्ल किए जाते। तो उनको जवाब दिया गया कि दरअसल मारने वाला और जिलाने वाला तो अल्लाह ताला ही है, और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो उसकी जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो इससे बहुत बेहतर है कि जिसको लोग जमा कर रहे हैं। वो खैर मिम्मा यजमाऊन, यानी जो सबसे बेहतर है वो अल्लाह का दीन और कुरान है। फिर मरो या मारे जाओ, जाना तो अल्लाह ही के पास है। यानी एक इंसान अगर कत्ल हो गया वो भी अल्लाह के पास जाएगा, और शहीद हो गया वो भी अल्लाह के पास जाएगा, और वैसे ही कोई मर गया तो जाना तो सबको अल्लाह के पास ही है। इसके बाद इनका क्या गुमान था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत का हिस्सा नहीं देंगे। तो उन्हें जवाब दिया गया कि किसी नबी का ये काम नहीं कि वो खयानत करे। खयानत करने वाला खयानत समेत हाजिर होगा, और फिर हर नफ्स को उसकी कमाई का बदला मिलेगा और किसी पर कोई जुल्म ना होगा। और फिर अल्लाह ताला की रजा पर चलने वाला अल्लाह के गजब में गिरने वाले जैसे काम नहीं करता। जो अल्लाह की रजा चाहता है वो अल्लाह ताला की रजामंदी के काम ही करता है। फिर उनका ये सवाल भी था कि शिकस्त आई तो तुमने ये कहा कि कहाँ से आ गई। तो उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, मोमिनों और मुनाफिकों की पहचान के लिए आई है। और उनकी एक और गलत फहमी थी कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए वो मुर्दा हैं। तो उन्हें जवाब दिया गया कि वो मुर्दा नहीं है, बल्कि अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं, अपने रब के फजल पर खुश और मुतमईन है। अहले ईमान की बेहतर मुस्तकबिल और पर शादा हैं, उनकी कामयाबी पर खुश हैं। और फिर यहाँ पे इस रुकू में मुरब्बी की सिफात भी बताई गई कि मुरब्बी कौन होता है। जो दीन की दावत देने वाला होता है वो कैसा होता है? वो नरम मिजाज होता है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो दूसरों के कसूर माफ करने वाले होते हैं, कसूरों के लिए दुआएं मगफरत करने वाले होते हैं। जो कसूरवार लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं उनके लिए खुद वो दुआएं मांगने वाले होते हैं, उनके लिए बख्शिश मांगने वाले होते हैं। और फिर अल्लाह के काम के लिए पुख्ता अज़म रखने वाले होते हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले होते हैं, दीन के काम में शरीक होने के लिए दूसरों से मशवरा भी लेने वाले होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अपने दोस्तों से और अपने साथियों से मशवरा करने वाले होते हैं। फिर उनके काम क्या होते हैं कि वो कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की बात करते हैं। उनके अंदर तज़किया नफ्स होता है, और वो गुमराहियों और जहालतों को दूर करने वाले होते हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को काफिरों जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो हमें उन काफिरों की जैसी बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम वो बातें करें जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाई हैं। और फिर अल्लाह ताला का काफिरों की सी बातों को दिलों में हसरत और का सबब बना देता है। जो जो काफिरों की बातें जैसी वो बातें करते हैं, अगर हम वैसी बातें करें तो फिर वो क्या होगा? वो दिलों में इंसान के एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत भी पैदा कर सकती है। फिर मारने और जिलाने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला इंसानों की हरकत पर निगरान है, सब कुछ देख रहा है और सब कुछ जान रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किसके साथ कहाँ कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला की राह में मारे जाने वाला और अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश उन सब चीज़ों से बेहतर है कि जो लोग जमा कर रहे हैं। सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। अल्लाह ताला की रहमत से इंसान
لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوا ہے. یعنی انسان اگر نرم مزاج ہے تو یہ بھی اس میں اس کا کوئی کمال نہیں, یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ مومنوں پر ہی آتی ہے, اور مومنوں پر جب مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہوتا ہے. ان کی یعنی مومنوں کی جو مدد ہوتی ہے وہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو پھر کوئی مدد نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کی مدد اگر چلی گئی تو پھر کوئی کا ایسا نہیں ہوگا بندہ کہ جو کسی کی مدد کر سکے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر جو ہے ہمارا 9 ہے اور آیت نمبر ہے 171. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے, اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے, ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے تو ان سے خوف کھاؤ, تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا, اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. یعنی یہ جو ابھی آیت دعا ہم نے پڑھی تھی حسبنا اللہ, اور یہاں پر بھی سیم یہ وہ تھی حسبی اللہ, جو تھی وہ تھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کی, اور یہاں پر کیا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے, انہیں کوئی برائی نہ پہنچی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں, یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے. یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں. انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا, جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں, بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو یہ تھا رکوع نمبر 9, اور اس کا جو موضوع کیا ہے کہ غزوہ احد پر تبصرہ. اس میں بھی غزوہ احد پر ہی تبصرہ کیا گیا ہے, اور اس میں سچے ایمان والوں کی بات کی گئی ہے کہ سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں, جو زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس کے اگلے دن ہی زخموں سے چور پڑے ہوئے لوگوں کو پھر حکم دیا گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں. پتہ چلا کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں مدینہ سے نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے, ہم تو کام پورا کیے بغیر ہی چلے آئے, چلو واپس حملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی چوکنے ہو جائیں اور مقابلے کے لیے تیار رہیں. لوگ اسی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو اب آپ یہاں دیکھیں ایمان والوں کا ایمان اور صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ زخموں سے چور ہیں, خون بہ رہے ہیں, سخت تکلیف ہے, جسمانی بھی, روحانی بھی, جذباتی بھی, ہر طرح سے تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک تک شہید ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح ان سب صدموں کے باوجود جو ہلا مارے گئے تھے, اس کے باوجود جب ان کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکل آؤ, فوراً نکل آئے. ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو, اول تو ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن اگر کبھی ہم تھک جائیں, گھر کے کاموں سے ہی تھک جائیں,
اور پھر اس کے بعد کوئی کہے کہ ہاں اب ہمیں تھوڑا اور کام کرنا ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ہم تھک جاتے ہیں، کچھ کام کر کے بھی تھک جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہاں اب تھوڑا سا اور دین کا کام کریں، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمیں ذرا اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بعض دفعہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں دین کا بھی کام کر کے، دنیا کا کام کر کے بھی، لیکن خاص طور سے دین کے لیے اگر کوئی کہے جب تھک چکے، اس وقت اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاں مزید کچھ اور کام کریں اور وہ بھی دین کا، اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم ضرور اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ دل کھول کر مالک کے مال کو مالک کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، تو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کو دینا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دین کے راستے میں دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے۔ اور اس میں جو کافروں کے بارے میں بات ہوئی، تو کافر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کے جو غلط فہمیاں ہیں ان کا خود ہی ان کو آگے چل کے خود پتا چل جائے گا کہ جو انہوں نے خوش فہمیاں پال رکھی تھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آگے چل کے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 180، اور یہ رکوع نمبر جو ہے 10 ہے، اور اس کا جو آیات اس کی ہیں 181 سے 189 تک، اور اس کی جو آیات شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں 181۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان جو ہے مرنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بھی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ یہ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 10، اور اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے طرز عمل پر تنبیہ۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے، ایک سنگل لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ سب لکھا جا رہا ہے، چاہے ہم بولتے ہیں یا کوئی اور بولتا ہے، ہر ایک کی ہر بات لکھی جا رہی ہے، جس طرح ریکارڈ ہوتی ہے نا کوئی بات، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ہم لکھ رہے ہیں۔ فیصلے کے وقت کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کچھ بھی وہ دیکھیں گے آخرت میں تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر ان میں اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کا قتل کرنا بھی ہم لکھ چکے ہیں، یہ بھی سب پتہ چل رہا ہے۔ یہودیوں کا کیا اعتراض تھا کہ اس دین کو تب قبول کریں گے کہ جب غیبی آگ قربانی کو کھا لے گی، تو ان کا جواب دیا گیا
کہ پہلے رسول بھی بہت سی نشانیاں لے کر آئے تھے، غیبی آگ بھی آئی تھی، بہت سے معجزات بھی آئے تھے، مگر پھر بھی تم نے ان رسولوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد موت کی بات کی گئی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا ملے گی، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا۔ پھر دنیا ظاہری فریب کی چیز ہے اور موت جو ہے اس کا پردہ چاک کر دے گی۔ جب انسان موت کے وقت جب موت کو دیکھ لے گا تو اس وقت پھر کیا ہوگا، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں صرف دنیا ہی نظر آ رہی ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، لیکن جب حقیقت میں ہماری آنکھیں موت کے وقت بند ہوگی تو وہ وقت ہوگا جب حقیقت میں ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کیا تھی اور دنیا کی زندگی کیا تھی، اور ہم نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا۔ تو حقیقت میں موت کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اہل کتاب کو کیا دیا گیا تھا، کتاب کی تعلیمات دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کتاب کو ان کو حکم دیا گیا کہ کتاب کو چھپانا نہیں ہے اور کتاب کو تھوڑی قیمت پر بیچنا نہیں ہے۔ پھر اس میں مومنوں کو بھی تاکید کی گئی اور ان کو آزمائش کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا کہ اگر تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور تقوی سے کام لینا ہے۔ ہمارے لیے کیا اس میں عمل کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب کو ایمان والے اللہ کا عہد یاد دلائیں کہ کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اور پھر حق کے راستے سے پھسلنے سے بچنا ہے۔ جہاں کہیں بھی حق کا راستہ آ گیا تو وہاں ہمیں پھسلنا نہیں ہے کہ ہاں ہم چھوڑ دیں اور پھر کبھی دیکھ لیں گے، نہیں، جب حق سامنے آ گیا تو پھر اسی کو لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس سورہ کا آخری رکوع ہے، 191 سے شروع ہوتا ہے اور 200 پہ ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر ہے 191۔ بہت خوبصورت رکوع ہے یہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے پڑھتے تھے جب صبح تہجد پہ اٹھتے تھے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ یا الہی، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اب یہ مومن اور ایمان والے بندے یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فاستجاب لہم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ خاص طور سے مرد اور عورت کا نام لیا ہے، یعنی کہا کہ مردوں کے کام قبول کرتا، عورت بھی اگر نیک کام کرتی ہے اس کے کام کی بھی قدردانی ہوتی ہے۔ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب
یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ تو یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع تھا، اور اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ہدایات اور نظام کائنات کے مشاہدے سے حقیقت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد اور فضول نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس جہان میں ہر چیز اپنا پھل لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کو پھر وارن کیا گیا ہے کہ جو بھی نافرمان لوگ ہوں گے تو وہ دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، لیکن جو ایمان کے والے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جو بھی ان کو سامنے نظر آتا ہے، چاہے وہ نیک لوگ ہوں، برے لوگ ہوں، کافر لوگ ہوں، ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں ان پر بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم کس طرح راہ راست پر لائیں۔ اور پھر وہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ حق کی طرف پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرتے ہیں، جو ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ کہیں بھی ان پر کہیں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے اور فوراً دعا مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو۔ پھر رسولوں سے کیے گئے وعدوں کو اپنے ساتھ پورا کرنے کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر امت مسلمہ کو ہدایت دی گئی کہ صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ جو بھی اس میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، کیا ہم ان میں سے کسی ایک کام کو بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی خاص طور سے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اور پھر جو یہ آخری رکوع ہے اس کو ضرور حفظ کر لیں، اور جتنا بھی ہو سکے جب صبح اٹھے آنکھ کھلے، چاہے آدھی رات کو آنکھ کھلے یا صبح فجر میں اٹھے، اس وقت اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس میں دعا ہے تو اس کو مانگنا ہے دعا کو۔ اور اس میں خاص طور سے جو ہمیں عمل کی بات پتہ چلتی ہے کیا ہے کہ صبر، سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے۔ صبر کا مہینہ تو ویسے بھی رمضان کا صبر کا ہی مہینہ ہے، تو ہر حال میں نہ صرف روزے میں بلکہ ویسے بھی صبر کرنا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ناپسندیدہ چیز سامنے آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے تو صبر بہت ضروری ہے۔ پھر دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھانی ہے، باطل کے خلاف مورچہ بندی کرنی ہے۔ اب ہم سوچے کہ ہم کیسے مورچہ بندی کریں؟ ہم تو جنگ میں بھی نہیں جا سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو باطل کے خلاف مورچہ بندی کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف تو ہم وہ کر سکتے ہیں نا مورچہ بندی۔ اور ہمارا باطل کیا ہے؟ ہمارا جو نفس ہے وہی ہمارا باطل ہے، یا شیطان بھی باطل ہے، تو ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی، تو ہم آتے ہیں سورت نساء کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا کیا ٹاپک ہے۔ جی، سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 176 یعنی کہ 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज ना ले लो और अपने मालों के साथ इनके माल मिलाकर ना खा जाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे निकाह कर लो, दो दो तीन तीन चार चार से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफी है, या तुम्हारी मिल्कियत की लोंडी। ये ज्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। और औरतों को इनके मेहर राजी खुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ मेहर छोड़ दें तो उसे शौक से खुश होकर खा लो। बेअकल लोगों को अपना माल ना दे दो जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ पिलाओ पहनाओ ओढ़ाओ और उन्हें माकूलियत से नरम बात कहो। और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आजमाते रहो। फिर अगर उनमें तुम होशियारी और हुस्न तदबीर पाओ तो उन्हें उनके माल सौंप दो और उनके बड़े हो जाने के डर से उनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न कर दो। मालदारों को चाहिए कि उनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले। फिर जब उन्हें उसके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफी है। माँ बाप और खुवेश और अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और खुवेश और अकारिब छोड़ मरे, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर हुआ है। और जब तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे नातवा बच्चे छोड़ जाते जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो उसकी उनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और करीब वो दोजख में जाएंगे। तो ये सूरत निसा का पहला रुकू था और पारी का जो था 12वां रुकू था। और इस रुकू का मौजू है खानदानी निज़ाम की बेहतरी के कवानीन, यानी कि फैमिली लाइफ के बारे में बात हुई है कि तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने एक जान से सबको पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, उसी से नस्ल इंसानी को फैलाया। फिर इसमें कराबतदार रिश्तेदारों के बारे में बात हुई कि ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचना है। और खास तौर से यतीमों के हुकूक के बारे में बात हुई कि जो लोग जुल्म के साथ यतीम का माल खा जाते हैं वो अपना पेट आग से भरते हैं। यतीम के माल उसे वापस कर दें बुलूगत और समझदारी के बाद, यानी जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके माल उनके हवाले कर दें। यानी ऐसा ना हो कि उनके माल से अच्छी अच्छी चीजें खा लें। यानी जो फरमाया ना कि अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि उनके मालों में से जो अच्छी चीजें हैं वो तो खुद रख लें और सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए घटिया चीजें उन्हें दे दें। इन घटिया चीजों को नापाक कहा गया, यानी इशारा इस बात की तरफ है कि इस तरह बदला गया माल ख्वाह हलाल और पाक भी हो लेकिन बददियानती और खयानत की वजह से वो माल खबीस हो जाएगा। तो इस चीज से बचना है। इसके अलावा इनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, यतीमों के साथ बेइंसाफी ना करो। और फिर फरमाया कि यतीमों के सरपरस्त परहेजगारी से काम लें। जिनके घर में अगर कोई यतीम बच्चे हैं या रिश्ते फैमिली में है तो उनके साथ नरमी से पेश आए। यतीम का वली अगर गरीब हो तो मारूफ तरीके से खाए। तो इसके अलावा इस रुकू में निकाह के बारे में बात हुई कि एक से जायद 4 औरतों से निकाह हो सकता है। और अगर एक से जायद बीवियां हैं तो फिर क्या क्या करना होगा, उनके दरमियान अदल होगा, दोनों के दरमियान इंसाफ का रवैया रखना होगा। और फिर उनके मेहर खुश दिली से अदा करने होंगे। इसके बाद फिर विरासत के बारे में बात हुई और आगे भी डिटेल से होगी कि मर्द और औरतों दोनों विरासत में हिस्सेदार हैं।
اور اگر تقسیم کے موقع پر، پھر یتیم کی بات ہوئی کہ تقسیم کے موقع پر اگر کوئی یتیم یا مسکین آ جائے تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم کام کر رہے ہیں اور کوئی غریب انسان آ گیا، کوئی یتیم بچہ آ گیا، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور دینا چاہیے. تو ہمارے لیے اس رکوع میں کیا سبق ہے کہ انسان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے جس نے ایک انسان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے سیدھی بات کرنی چاہیے. اور خاص طور سے جو ہمارے لیے عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے. اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں کہ ان کے حقوق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ان کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں. بعد پھر چلتے ہیں دوسرا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کے 14 تک ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو. اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد. تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے 4تھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد ہو یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہم لا تجلنا منہم. تو یہ تھا نمبر 13 اس پارے کا، اور اس کا موضوع ہے میراث کے احکامات. تو ہم دیکھیں کہ میراث کے احکامات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں میراث کے اصول بتائے گئے ہیں کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی 2 عورتوں کا حصہ ہوگا وہ مرد کا ایک حصہ ہوگا. پھر میراث کی تقسیم کیسے ہوگی کہ ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ترکہ دیا جائے گا. اگر 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ دیا جائے گا. اگر میت صاحب اولاد ہو، اس کے بچے ہوں تو پھر والدین کو 1/6 حصہ دیا جائے گا. میت کی اولاد بہن بھائی شوہر یا بیوی وائس ورثہ، یعنی اگر شوہر ہے اور بیوی مر گئی ہے یا بیوی اور شوہر مر گیا ہے تو کیا ہوگا، والدہ کا 1/3 ہوگا اور والد کا 2/3 ہوگا. پھر اگر اولاد نہ ہو، والدین اور بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا، باپ کا 1/3 ہوگا اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. پھر اس میں کلالہ کی وراثت کے بارے میں بات ہوئی کہ کلالہ کون ہوتا ہے، جس کی بیوی بھی نہ ہو اور اگر عورت ہے تو شوہر نہ ہو اور اس کے بچے بھی نہ ہو، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایک بھائی ایک بہن ہر ایک کو 1/6 ملے گا. اگر ایک سے زائد بہن بھائی ہوں گے تو کل ترکے میں سے 1/3 میں سب شریک ہوں گے.
اور پھر قرض ادا کیا جائے گا. خاص طور سے قرض کی تو بہت تاکید کی گئی ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس کے اوپر اگر قرض ہے تو قرض ضرور سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، ایک مرد کا حصہ جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے. پھر وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کون کب کس کے بارے میں خیانت کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کے حصے مقرر کر دیے. پھر وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور بینا اور نرم خو ہے، نرمی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں مقرر کی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشگی کے باغات میں داخل کرے گا. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کی آگ میں ڈال دے گا اور رسواکن عذاب دے گا. تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے جو مین سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میراث کے احکامات کو سیکھیں، کہ میراث کی کتنی زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس میں کتنی تاکید آ گئی ہے. وصیت اور میراث کے بارے میں ضرور سیکھنا چاہیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 14 ہے اور آیت نمبر شروع ہوتی ہے 15 سے. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. تم میں سے جو 2 افراد ایسا کر لیں انہیں ایذا دو. اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو وہ وجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے. ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایمان والوں تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ باش رکھو اگر تم انہیں ناپسند کرو. لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی اور چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی رکھ دے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا. یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب اور بڑی بری راہ ہے. تو یہ تھا رکوع نمبر 14 اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کو بہرہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات. اور بہرہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ فاحشہ عورتوں کو 4 گواہوں کے بعد نظر بند کر دیا جائے اور یہ اسلامی قانون بتایا جا رہا ہے. دوسرا غیر فطری فعل کا ارتکاب کرنے والے مردوں کو ایذا دی جائے. توبہ اور اصلاح کی صورت میں انہیں چھوڑ دیا جائے. یعنی توبہ جن کے لیے کہ جو توبہ گناہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہو جاتا ہے اور نادانی کی وجہ سے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں. توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کرتے چلے جائیں صرف یہ سوچ کر کہ ہاں کوئی بات نہیں گناہ کر لیتی ہوں بعد میں جا کے توبہ کر لوں گی. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں. ہاں غلطی سے ہو جائے انجانے میں ہو جائے کبھی خطا ہو جائے شیطان کے پھسلانے میں آ کے ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو جائے تو پھر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا کہ ہاں توبہ گناہ کرنے کے بعد پھر میں بار بار توبہ کر لوں گی، ایسا نہیں ہے. فوراً ہی توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ نہ کریں. پھر موت کے وقت توبہ نہیں ہے.
یعنی اگر ایک انسان ساری زندگی گناہ کر رہا ہے اور اس کو پھر موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی احکام دیے گئے کہ عورتوں کا کہ زبردستی وارث نہیں بن بیٹھنا، ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی بھی ہو، ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، تو اگر ایک عورت کے اندر کوئی بری عادت تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اچھی عادت بھی ہو۔ پھر اسی طرح اگر ایک عورت کی جگہ دوسری لانا چاہیں تو کیا کریں کہ پہلی عورت سے کچھ بھی مہر دیا ہے، مال دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، اس کو واپس نہیں لینا۔ پھر جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہیں کرنا۔ آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اس کے بعد پھر ہمارے لیے سبق دیکھیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے راستے نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو کسی نہ کسی معاملے میں ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود مہربان بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق ان لوگوں کا ہے جو نادانی کی وجہ سے برا فعل کر گزرتے ہیں اور پھر توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نادانی کی وجہ سے برائی کرنے والوں کی طرف اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نادانی کی وجہ سے انجانے میں گناہ کر لیا اور پھر توبہ کر لی تو ان کی طرف نظر عنایت بھی فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کی ناپسندیدہ چیزوں میں بھی ان کے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ناپسند ہو تو وہی بات کہ جو کسی عورت کسی بھی انسان میں، چاہے عورت ہو مرد ہو، کوئی برائی ہے تو اس میں اچھائی بھی ضرور ہوگی۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے پہ چل رہا ہے تو اس کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو اس سے روکنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ہو، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دی ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں، بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں عادی سزا ہے۔ اور اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس سے جو رکوع جو کمپلیٹ ہوا تھا یہ آیت نمبر 24 پہ ہوا تھا، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے کہ جو رکوع نمبر میں دیکھتی ہوں، یہ پورا ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، یہ آیت بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جو آگے کی آیت ہے، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو, اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو, اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہو, نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں, نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں, پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو انہیں عادی سزا ہے, اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہیں. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو, اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے, اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے, اور تمہاری توبہ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے, اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو, آپ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ, مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. تو اس میں 5ویں پارے کی بھی کچھ آیات آ گئی ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس رکوع میں کیا ہے. تو اس رکوع میں جو ہمیں سبق ملتا ہے یہ ہے کہ حرام رشتے, اور وہ حرام رشتے کیا ہیں؟ قرابت داری کے بھی رشتے ہیں, اور اس میں پھر نکاح کے بارے میں بات ہوئی کہ کن کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے اصول جس قدر نیچے چلتے جائیں, جیسے ماں ہے, پھر دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, یہ سب قرابت کے رشتے ہیں. اسی طرح اوپر کی طرف چلے جائیں, جیسے بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کی اولادیں ہیں, بیٹوں کی اولادیں ہیں. اسی طرح ماں باپ کے بہن بھائی ہیں, بھانجیاں ہیں, بھتیجیاں ہیں, اور ان کی اولادیں ہیں, یہ سب قرابت کے رشتے ہیں. اسی طرح نانا دادا کی براہ راست اولاد, پھوپھیاں خالائیں, ان کی پھوپھیاں, اور یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح بیوی کے اصول بھی دیکھ لیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اوپر چلے جائیں, جیسے بیوی کی ماں ہے, دادی ہے, نانی ہے. اسی طرح جو بیوی کی طرف سے جس قدر بھی نیچے کی سائڈ چلے جائے, بیوی کی بیٹی ہے, اس کی بیٹی کی بیٹی ہے, اور آگے کی سب اولادیں, یہ سب حرام رشتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر اس رکوع میں جو بات کی گئی وہ رضاعت کی بات کی گئی, کہ جو رضاعت کی وجہ سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب اور سسرال کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں, جیسے دودھ پلانے والی ماں اور اس کی ماں, اس کی دادی, اس کی نانی. اسی طرح رضائی بیٹی اور اس کی بیٹیاں. اسی طرح رضائی بہن اور اس کی بیٹیاں, رضائی پھپھی یا خالہ وغیرہ, رضائی بیٹے کی بیوی یعنی کہ بہو, بیوی کی رضائی بہن, بیوی کی رضائی پھپھی خالہ, بیوی کی رضائی بیٹی, پوتیاں, نواسیاں, وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. تو شارٹ کٹ میں یہ کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام رشتے مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ بھی اس کی بھی پابندی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرنا ہے. تو یہ پورے پارا جو ہم نے پڑھا اس میں چند پوائنٹس ہیں جو اگر نوٹ کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں, کہ کسی شخص کو نیکی کی حقیقت, کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ نیکی کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا, جو شروع میں ہم نے پڑھا لن تنالوا البر, تو وہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ نیکی کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا. پھر اس میں آگے فرمایا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس بات کی حرص اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اللہ کی فرما برداری کی حالت میں, یعنی مرتے دم تک ہم ایمان کی حالت میں رہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر اور تقوی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے متقین جو ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہے, کہ وہ جنت میں جانے کے لیے مغفرت مانگتے ہیں, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں, چاہے مشکل ہو آسانی ہو, جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کال آ جاتی ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اگر انسان دوسروں کی غلطیوں کی طرف, دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی اس کی نیکی کا ہی ایک راستہ ہوتا ہے,
اسی طرح فتنوں سے بچاؤ کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اسلام کی حالت میں موت آئے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، فرقہ واریت نہ کریں۔ اور پھر فرمائے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب اللہ کا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب امانتیں ہیں جو ہمیں لوٹانا ہے۔ ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ جو شخص آخرت کو منزل بنا لیتا ہے، دنیا خود ہی اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ پھر ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ نرمی، ہر حال میں نرمی جو ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ جس گھر میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خاندان جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کر آنکھیں پہنچ لے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے تقوی یعنی اللہ کے ڈر سے نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دے۔ اور اصل کامیابی جنت میں داخلہ ہے، دوزخ سے نجات ہے۔ ایک انسان جو مر جاتا ہے جہنم میں جائے بغیر ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں 191 سے 200 تک پڑھتے تھے، اور اس سنت پر بھی ہمیں پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر کسی کو بھی دیکھیں تو یہ سوچے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت کے حقوق دیے اور دور جاہلیت میں حقوق نہ تھے، تو ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ حقوق ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر ہمیں اور کافی اس میں سبق ملتے ہیں، چند پوائنٹ اور ہیں تو ہم دیکھ لیتے کیا ہے کہ غور و فکر کرنے کے جو نکات ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اصل کارساز ہے اور وہی ہمارا اصل وکیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تم اس وقت تک خیر یعنی کہ جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان میں سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تم محبوب ہو، جو جس تم کو محبوب ہے۔ پھر رشتوں کے بارے میں بات ہوئی کہ ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں۔ اور پھر صبر اور تقوی، بار بار تقوی کو دہرایا گیا۔ پھر اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے، یعنی اتحاد مسلمانوں کے اندر تبھی ہو سکتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے گرد جمع ہو جائیں۔ پھر ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ دین کا ایک رکن ہے۔ پھر اس کے علاوہ دائی کے بارے میں بات ہوئی کہ دائی جو ہوتا ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ سنگ دل یا بد مزاج نہیں ہوتا، اور اس کی ٹیم کے لوگ اس کے ساتھ نہیں چل پھر سکتے تو وہ پھر بکھر جاتے ہیں۔ اگر اس کی ٹیم کے لوگ بھی اس کا ساتھ دیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت پھر معاملات کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر نرمی کی بات کہ نرمی جو ہے وہ ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور غصہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ کاظم جو ہوتا ہے نا، کس کو کہتے ہیں؟ قزم کہتے ہیں پانی کی مشق پر ڈوری بندھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو انسان غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے غصے کو دبا دیا، جس طرح کہ کسی چیز کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر غصے کی وجہ سے آنے والا ابال، اس کے چھینٹوں سے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو غصہ ہوتا ہے وہ تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور معاملات کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن غصے کی وجہ سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس کا دل تو ٹوٹ گیا نا، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہ اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حالت میں موت دے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ تو کامیابی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور ہمارے اندر بہترین تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اگر تقوی ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے کامیابی بھی یقینی ہے۔ تو کچھ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ سورۃ نساء کا 5ویں پارے کا بھی کچھ حصہ اس میں آ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ کل بھی دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔